جماعتی ذیلی تنظیموں کے قیام کا قصہ۔ مرزا محمود احمد صاحب جو جماعت احمدیہ کے دوسرے امام تھے، خواتین، مردوں اور بچوں کو جماعت کے غلام بنائے رکھنے کے لیے انہیں مختلف نام دے کر تقسیم کر دیا، جیسے خواتین کی لجنہ امالہ، بچوں کی اطفال، بچیوں کی ناصرات، نوجوانوں کی تنظیم خدام الاحمدیہ اور 40 سال کے مردوں کے لیے انصار اللہ قائم کی گئی۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکی ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد تو یہی نظر آتا ہے کہ چندہ سسٹم کو ان تمام تنظیموں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فعال کیا جائے۔ تربیت کا معیار اور کامیابی تو ہم موجودہ دور میں ندا، فائزہ اور دیگر غریب لجنہ امالہ کی فریاد کی صورت دیکھ ہی چکے ہیں۔ دوسرا مقصد رحمی رشتوں میں ہمیشہ کے لیے پھوٹ ڈال دینا تھا۔ اگر ایک جماعت کا مخالف ہو تو دوسرا گھر میں سے ہی برین واش اٹھے اور اسے سختی سے روک دے، یعنی گھروں میں ہی ایک دوسرے کے جاسوس پیدا کر دیے گئے۔ جو بھی جماعت کی حقیقت اور اصلیت بیان کرنے کی کوشش کرے اسے فوری طور پر گھروں میں ہی کچل کر رکھ دیا جائے۔ خدام الاحمدیہ میں شمولیت کو تو یوں کہیے کہ بزور شمشیر شامل ہونے کا جابرانہ حکم جاری کیا گیا۔ جیسا کہ سبیل الرشاد صفحہ 15 پر مرزا محمود احمد صاحب لکھتے ہیں، ڈنڈے سے میری مراد سوٹا نہیں ہے، جبر اور حکم مراد ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں جماعت کے سامنے یہ اعلان کر دوں کہ آج سے قادیان میں خدام الاحمدیہ کا کام توئی نہیں بلکہ جبری ہوگا۔ یہاں مجھے مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک بیان یاد آ رہا ہے۔ مذہب کے نام پر خون پر لکھتے ہیں، اے مذہب کے نام پر ظلم کرنے والوں، تم مذہب کی حقیقت سے ہی نہ آشنا ہو۔ مذہب تو دلوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ مذہب کوئی سیاسی جماعت نہیں، مذہب کوئی قوم نہیں، مذہب کوئی ملک نہیں۔ مذہب تو وہ پاک روحانی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے جو دلوں کی گہرائی میں ہوتی ہے، جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ کوئی تلوار خواہ طاقت اور جبر اور کوئی تشدد خواہ کتنا ہی ہیبت ناک کیوں نہ ہو، دلوں کی تبدیلی کے لیے اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرزا طاہر احمد صاحب کے ابا جان مذہب کے اس مفہوم اور معانی کی حقیقت سے لا علم تھے؟ جیسا کہ مرزا محمود احمد صاحب مزید جبر و زبردستی کے احکامات صادر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ احمدی جس کی 15 سے 40 سال عمر ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر خدام الاحمدیہ میں اپنا نام لکھا دے۔ اگر 15 سے 40 سال تک کی عمر کا کوئی احمدی 15 دن کے اندر اندر خدام الاحمدیہ میں اپنا نام نہیں لکھائے گا تو پہلے اسے سزا دی جائے گی، اور اس سے بھی اس کی اصلاح نہ ہوئی تو اسے جماعت سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے کسی کو تحریک کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدام الاحمدیہ ہرگز کسی کے پاس نہ جائیں۔ ہاں، ہر مسجد میں وہ اپنے بعض آدمی مقرر کر دیں اور ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا رہے کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک ہمارا آدمی مسجد بیٹھے گا، جس نے خدام الاحمدیہ میں اپنا نام لکھانا ہو وہ اسے نام لکھا دے، اور محلوں کے پریزیڈنٹوں اور سیکرٹریوں کا فرض ہے کہ اس کے متعلق خدام الاحمدیہ کی طرف سے جو بھی اعلانات آئیں ان کے سنانے کا فوری طور پر انتظام کریں۔ جو پریزیڈنٹ یا سیکرٹری اس میں غفلت سے کام لے گا وہ مجرم سمجھا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ غرض تمام مساجد میں خدام الاحمدیہ یہ اعلان کرا دیں کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک اس مسجد میں ہمارا فلاں آدمی بیٹھے گا اور اسے نام لکھا دیا جائے، بلکہ انہیں ایسے بعض آدمی قریب کے دیہات میں بھی مقرر کر دینے چاہیے، جیسے نواپن وغیرہ۔ اس 15 دن کے عرصہ میں جو شخص خدام الاحمدیہ میں اپنا نام نہیں لکھائے گا، ہم پہلے اس پر کیس چلائیں گے۔ اگر کوئی معذور ثابت ہوا، مثلا ان دنوں وہ قادیان میں موجود نہ تھا، چارپائی سے ہل نہیں سکتا تھا، تو اس کو خدام الاحمدیہ میں شامل ہونے کا دوبارہ موقع دیتے ہوئے باقی ہر ایک کو جس نے ان دنوں خدام الاحمدیہ میں اپنا نام نہیں لکھایا ہوگا سزا دی جائے گی، اور اگر وہ سزا برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا
تو اسے جماعت سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سزا نہیں لیتے، ہم خدام الاحمدیہ کے ممبر نہیں رہنا چاہتے، ان کے متعلق خدام الاحمدیہ فوری ایک کمیٹی بٹھا دیں جو تحقیق کرے کہ ان پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ پھر جن کا جرم ثابت ہو جائے گا انہیں 3 دن کے مقاطعہ کی سزا دی جائے گی۔ ان 3 دنوں میں کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ ان سے بات چیت کرے، نہ باپ کو اجازت ہوگی، نہ ماں کو اجازت ہوگی، نہ بیوی کو اجازت ہوگی، نہ بیٹے کو اجازت ہوگی، اور نہ کسی اور قریبی رشتہ دار اور دوست کو اجازت ہوگی۔ اسی طرح ان دنوں میں انہیں قادیان سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ مبادہ وہ خیال کر لیں کہ ان دنوں وہ قادیان سے چلے جائیں گے اور اس طرح اپنے جرم کو چھپا لیں گے، بلکہ انہیں قادیان میں رہتے ہوئے یہ 3 دن پورے کرنے پڑیں گے، اور ان کی کسی قریب ترین ہستی کو بھی ان سے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اے احمدیوں، خدا را اپنے دلوں کو ٹٹولو اور جواب دو کہ ہمارے آباء و اجداد پر مذہب کے نام پر یہ ظلم و ستم روا رکھنا کیا جائز تھا؟ نہیں، اور یقیناً نہیں۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قادیان کی گلیوں کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے کہ درویشان اور ان کے اہل و عیال پر کیسے کیسے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، کیسی کیسے غیر انسانی پابندیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، کیسے ان کے ننگے جسموں پر درے لگائے گئے، الٹا لٹکایا گیا، کنجا کیا گیا، سینما دیکھنا ناقابل معافی جرم بن گیا، تختی گلے میں لٹکا کر شرمناک طور پر منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پھرایا گیا، ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا۔ کیا آپ ایک لمحے کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ مذہب کے نام پر دی جانے والی یہ غیر انسانی سزائیں عین اسلامی اور مظلوم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق تھیں؟ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ اتوار ہرگز اس سید ولد آدم کے نہ تھے۔ مظلوم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جبر کی تعلیم نہیں دی، عفت کے نام پر عصمتوں کو لوٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اس قسم کی پابندیوں کو جو جماعت میں رائج ہیں اسی مقدس ذات کی طرف منسوب کرنے والے ایسے بے درد امام جماعت احمدیہ ہی تو تھے۔ پھر ان سب غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر اخلاقی پابندیوں کے بعد ایک احسان عظیم فرماتے ہوئے مرزا محمود احمد صاحب مزید ہدایات جاری کرتے ہیں۔ ہاں، انہیں صبح شام روٹی پہنچانا خدام الاحمدیہ کا کام ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں نے وعدہ کر کے کام نہیں کیا، سوائے 10ویں جماعت کے طلباء کے جن کو مقرر کرنے میں خود خدام الاحمدیہ کے افسروں کی غلطی ہے، ان کے الزام کی بھی تحقیق کی جائے، اور جب الزام ان پر ثابت ہو جائے تو ان کو بھی 1 دن کے مقاطعہ کی سزا دی جائے۔ قارئین ٹھہریے، سنتے اور پڑھتے آئے تھے کہ لفظ مقاطعہ اور بائیکاٹ تو کافروں سے منسوب ہے۔ ظلم و جبر کی داستانیں تو غیر مسلموں نے رقم کی ہیں، مگر پھر یہاں کیوں الٹی گنگا بہہ رہی ہے؟ مرزا محمود صاحب اپنے مخلص مریدوں کو باوجود بے شمار قربانیوں کے منافق تو پہلے سے ہی کہہ چکے تھے، اس کے علاوہ بھی بے شمار القابات سے نوازتے رہتے تھے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو بے شمار قربانیاں پیش کیں، جواب میں ان کی کیا درگت بنائی گئی، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ خیر، اب اس سے بھی بڑھ کر غیر انسانی ظلم و جبر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ خیال رہے یہ وہ جماعت ہے کہ جو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا نعرہ بلند کرتی ہے، مگر ان کی اپنی 4 دیواری میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس سے بھی جماعت احمدیہ کی تاریخ سے ہی آگاہی حاصل کریں گے، تا لوگوں کے کان کھولیں اور آنکھیں دیکھیں اور احمدیہ جماعت جان لے کہ اس جماعت میں رہتے ہوئے اے لجنا تو بھی امن میں نہیں، اے ناصرات تو بھی محفوظ نہیں، اے خدام الاحمدیہ تو بھی کیسے امن کا دائی ہے، اے انصار اللہ تیرا کردار کیسے شفاف ہوگا،
میں تم سب کو مزید مشکلات اور تکالیف میں دیکھتی ہوں۔ یاد رکھو تمہاری زندگی پر تمہارا حق ہے، کسی مصنوعی خدا کا نہیں ہے۔ یہ مصنوعی خدا تمہاری کچھ مدد نہ کر سکیں گے۔ میں نے ربوہ اور قادیان کو ویران اور اجاڑ اور بیاباں ہوتے دیکھا ہے، جہاں بس اینٹ پتھر کی عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ میں نے دلوں اور رشتوں کو ٹوٹتے اور پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ واحد جوانہ خاموش رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے، مگر اب وہ جماعت کے اندر سے ہی ہمدرد، باشعور اور مخلص ایکس احمدیوں کو سامنے لے آیا ہے۔ اب یہ سب جماعت احمدیہ کا ہیبت ناک چہرہ دکھائیں گے۔ میں مقرر کہتی ہوں کہ جس کے کان سننا چاہتے ہوں سنیں۔ میں نے ہمیشہ سچائی پوری ایمانداری کے ساتھ سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ میں سچ سچ کہتی ہوں کہ جماعت احمدیہ کی نوبت قریب آتی جا رہی ہے۔ لوط کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم پچشم خود دیکھ رہے ہو، جو قصر خلافت احاطہ خاص سمیت پورے ربوہ اور قادیان کے علاوہ پوری جماعت احمدیہ کے اندرون خانہ میں گرم ماحول برپا کیا جا رہا ہے۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو، اور اپنی نسلوں کو اس آندھی طوفان سے بچا لو جو کسی کو نہیں چھوڑے گا اور سب کو بہا لے جائے گا۔ صرف مرزا خاندان اپنی نسلوں سمیت عرصہ دراز تک اپنی بے شمار مال و دولت، تمہاری ہی چندوں سے سمیٹی دولت سے عیاشی کی زندگی گزارتے رہیں گے اور مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مجبور اور بے بس احمدیوں کا خون نچوڑتے رہیں گے۔ مرزا محمود احمد صاحب کس قدر بے چین، بے قرار اور اتاولے ہو چکے تھے کہ ایک نیا ظالم اور جابرانہ نظام احمدیوں پر مسلط کر دیا جائے، احمدیوں کے پورے خاندان کو تتر بتر کر کے رکھ دیا جائے، تاکہ اگر کسی ایک کی بھی آواز جماعت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اٹھتی ہے تو باقی تنظیموں کے ذریعے دباؤ ڈال کر اسے کچل دیا جائے۔ مثلاً اگر لجنہ کی کوئی ممبر حقائق سامنے لائے تو ان کے والد جو انصار اللہ کے ممبر ہوں گے وہ راستہ روکنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر شوہر خدام الاحمدیہ میں ہے تو وہ راستہ روکے اور بلکہ گھر سے نکالنے اور طلاق دینے تک کی دھمکی دے گا، جیسا کہ اس وقت جماعت احمدیہ کے اندر یہ سلسلہ چل نکلا ہے۔ یہ ایک شاطرانہ اور شیطان صفت منصوبہ اور سوچ تھی کہ جس کا خمیازہ جماعت احمدیہ کی موجودہ نسلیں بھگت رہی ہیں۔